نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اہم مسئلہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے یا چند دن پہلے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اور ایک بات بڑی مشہور ہوئی اور چند احباب نے اس بارے میں مجھ سے ذکر بھی کیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے جب ماہ شعبان المعظم کے 15 دن گزر جائیں، یعنی شب برات کے بعد، کوئی بندہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس مسئلے کو ذکر کرنے میں کچھ تاخیر بھی ہو گئی، اور آج اس کا ذکر کرنا اس لیے اہم ہے، غالباً کل کا دن ہی ماہ شعبان کا آخری دن ہوگا، اور جمعرات کو ممکن ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہو۔ تو اس مسئلے کا اصل تعلق ماہ رمضان مبارک کے ایک دن پہلے سے ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو 15 دن پہلے سے ہی جوڑ دیا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ابی سلمۃ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، لا تقدموا قبل الشہر بصیام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھو۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے اور پہلے بچپن میں دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ ماہ رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ سلامی کا روزہ ہے، اور کچھ لوگ اس کو احتیاطی روزہ بھی کہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے چاند دیکھنے میں کمی بیشی واقع ہو سکتی ہے، لہذا اگر چاند آ جائے یعنی روزہ بن جائے اور نہ رکھا جائے، یا کوئی کمی بیشی ہو جائے، یا بعض دفعہ عید پہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ ایک دن پہلے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ چاہے روزے 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، ہمارے تو پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ خیال بھی درست نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، مہینے کے 29 دن ہوتے ہیں۔ اصل جو اسلامی مہینہ ہے، جو چاند ہے، اس کے دن 29 ہوتے ہیں۔ اصل جو ہے اس کی تعداد 29 ہے، 30 نہیں ہے، یعنی 30 دن اس کے نہیں ہے، 29 دن ہے۔ فرمایا اگر تمہیں چاند نظر آ جائے تو پھر عید کر لو، اور اگر نہ نظر آئے تو پھر 30 پورے کر لو۔ اور روزہ رکھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو۔ یعنی اگر آپ کو چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لو، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو نہ رکھو۔ ایسے ہی اگر 29 دنوں کے بعد چاند نظر آ جائے
تو پھر آپ عید کر لیں، اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو آپ 30 پورے کر کے اگلے دن آپ عید کر لیں۔ تو اصل حکم یہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں خیال پایا جاتا ہے 29 روزے ہو گئے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک روزہ کھا گئے، تو ایک روزہ کھایا نہیں جاتا۔ اصل جو ہے مہینے کی تعداد 29 ہی ہے، تو اگر ہم نے 29 روزے رکھ لیے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ہمارا جو ماہ رمضان کا روزے رکھنے کا حکم تھا وہ ہم نے پورا کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 29 یا 30 روزے فرض نہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ماہ سیام کے روزے فرض فرمائے ہیں، لہذا مہینے کے روزے ہیں، 30 روزے فرض نہیں ہیں۔ تو اگر 29 ہوتے ہیں تو آپ نے اس شک میں نہیں پڑنا کہ ہمارا تو ایک روزہ شاید کسی نے کھا لیا ہے۔ آپ کو پورے ماہ سیام کا روزہ رکھنے کا ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تقدموا قبل الشہر بصیام، ماہ رمضان مبارک سے پہلے روزہ نہ رکھو۔ آگے اس کی وضاحت ہے، الا رجل کان یصوم صیاما، مگر وہ شخص جو پہلے سے ہی روزے رکھتا آ رہا ہو، اتا ذالک الیوم علی صیامہ، اور اس کا روزہ ماہ سیام سے ایک دن پہلے آ جائے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی اب کچھ لوگوں کو اللہ ہمت اور توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ نفلی روزے پہلے سے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو کم علمی کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزے نہ رکھیں، یہ تو روزے رکھنے صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ تو بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اور ہمیں توفیق نہیں ملی تو ہم دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے جیسا بے روز آدمی ہے جس نے روزہ پورا سال رکھا ہی نہیں ہے، اب اس نے ماہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے، تو وہ چاہے کہ میں ایک دن پہلے روزہ رکھ لوں تو وہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ رکھے گا تو اس کو گناہ ہوگا، اس کو ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کل روزہ فرض فرمایا اور آپ نے آج ہی رکھ لیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک دن پہلے ماہ رمضان کی تیاری کریں، اپنے کام کر لیں، اور جب روزہ فرض ہو، چاند نظر آ جائے تو پھر آپ روزہ رکھیں۔ لیکن وہ شخص، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اور ہر پیر کو روزہ رکھنا یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر والے دن روزہ رکھتے تھے۔ عرض کی گئی، حضور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، لہذا میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنانے کے لیے ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جمعہ کو یا پیر کو روزہ رکھتا ہے اور ماہ رمضان سے ایک دن پہلے جمعہ آ جائے یا سوموار آ جائے تو وہ ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ ترتیب سے رکھتا آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایک ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے لگاتار روزے نفلی رکھ رہا ہے اور پھر ماہ رمضان سے پہلے جو بھی دن آ جائے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے جیسا عام آدمی ہے وہ صرف ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور یہ جو منع ہے یہ صرف ایک دن پہلے ہے، 15 دن پہلے منع نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا